سورہ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت اسے یہ ام الکتاب میں ثبت ہے. یعنی کہ ام الکتاب اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب جو آسمانیں اپنے پاس رکھی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کا یہ تو ایک ورژن ہے تمہارے ہاتھوں میں، اس کی اصل کتاب تو اوپر اللہ کے پاس موجود ہے. یعنی کہ وہاں سے یہ آئی ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں اوریجنل ٹیکسٹ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور خصوصاً کہ یہ عربی زبان میں ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. کوئی اور ایسی لینگویج نہیں ہے دنیا میں جو کہ ہم سمجھیں ہی نہ، کیونکہ عربی آپ دیکھیں ہم اردو بولنے والوں کی سب سے آسان بات یہ ہے کہ عربی ہمارے اردو سے بہت قریب ترین ہے، تو ہمیں بہت سے الفاظ تو اس کے جو ہے وہ عربی میں بھی سمجھ ہی آ جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں حکمتوں کی لبریز کی بات کی، یعنی کہ حکمتیں پر حکمت کتاب ہے، یعنی کہ اس کے ہر بات میں حکمتیں موجود ہیں. اس کی کوئی بھی اس کے الفاظ یا کوئی بھی اس کے احکام یا کوئی بھی اس کے جو واقعات ہیں وہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بے جا نہیں بھیجے ہوئے، یا اس کا کوئی مقصد نہیں، ایسی چیز ایسے نہیں بھیجے ہوئے اس کو. یعنی کہ جہاں پر جو بات موجود ہے وہ بہت ہی بامقصد طریقے سے اس کی پلیسمنٹ بھی وہی تھی اور اس کو اسی جگہ پر ہونا چاہیے تھا. دیکھیں تدبر کی بات انشاءاللہ آگے بھی آئے گی آج، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرو. تو تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہم یہ بات جیسے ابھی میں نے بات کی نا کہ جس آیت کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جس صورت کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جس پارے کی جس باتوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہیں کا وہیں پلیس کیا ہے. اور ہمیں یہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ بات اس سراؤنڈنگ میں کہاں سے آ کے کیا کر رہی ہے، اس کے مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس پہ غور و فکر کریں. اور بیسیکلی جو علم پہ غور و فکر ہے اور جو تدبر اور تذکر ہے کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہی ہے. اس لیے کتاب کی دیکھیں ریپیٹڈلی ہم صورتیں جو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سب کی اسٹارٹنگ جو ہمیں دیکھیں اگر تو سب کی ابتدا کتاب کے بات سے ہو رہی. کتاب مبین ہے، کتاب قرآن مبین ہے، قرآن عربی ہے، ام الکتاب ہے. یعنی بار بار کتاب کی ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے ہمیں. اس کا مطلب ہے کتنا لازمی ہے اللہ کی کتاب کو تھامنا، کتنا لازمی ہے اس کو پڑھنا. یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو سب سے اونچا مقام دینا. اور ایسا نہیں کہ زندگی میں آپ سوچ لیں کہ بہت ساری کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، اگر یہ نہیں بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ یعنی کہ تمہارے نہ ماننے کی روش پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم تمہاری اصلاح کرنا ہی چھوڑ دیں؟ ہم تو عموماً چھوڑ ہی دیتے ہیں نا، ویسے کوئی ایک دفعہ بات نہیں سنتا تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. مسلسل پے در پے 1,24,000 قریب کے پیغمبر مسلسل ڈفرنٹ قوموں میں، ڈفرنٹ قریوں میں، ڈفرنٹ علاقوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ اراض میں بھیجتا ہی رہا کہ انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی ہدایت کا کاروبار بھی مسلسل جاری و ساری رہے. اور صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی کہ انسان اگر نہیں ہدایت ملے تو انسان تو واقعی اپنی حدیں کراس کر جاتا ہے، لمٹ کراس کر جاتا ہے. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی ہم بارہا ہم نبی بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو، انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی کہ اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو بھی ہم نے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا قوم عاد کو، قوم سمود کو، یہ بہت طاقتور قومیں تھیں، اس کے باوجود بھی ہلاک کر دی گئیں. اور پچھلی قوموں کی مثالیں تو گزر چکی ہیں. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ انہیں زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل پا سکو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بھی بنا دیے. اور آپ دیکھیں نا سب جگہوں پہ پہاڑ نہیں ہیں، کہیں پہ پہاڑوں کے بعد جو ہے وادیاں ہیں، پھر پہاڑوں کے بھی آپ دیکھیں کہ سارے جو سائڈز ہیں سارے اس میں بھی کتنے نیچرل راستے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے آسانی کے کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو ہنٹس دے دیے کہ تم اس طرح سے کام کر سکتے ہو تاکہ تم اپنی منزلوں کو پا سکو. اور جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح تم ایک روز زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے
اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کے پشت پر چڑھو، اور جب ان پر سوار ہو جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا بہت ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگی، اور ہم سب جو ہے اس دعا کو پڑھتے بھی ہوں گے۔ ناصف ہے کہ پیچھے بھی ہم نے سفر کی ایک دعا پڑھی تھی، تو وہ بھی یاد کر لیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس میں بھی ہم نے تمام ڈیٹیلز پڑھی تھی سفر کے متعلق، اور یہاں پر بھی سفر کی دعا جو ہے نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تو سفر کی دعاؤں کے اوپر جو سفر کے آداب اور دعاؤں پر باقاعدہ ایک بکلیٹ موجود ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے، تو آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اس میں سفر کی تیاری کیسے کریں، سفر کے آداب کیا ہوتے ہیں، آپ وسلم نے سفر کے متعلق کیا ہدایات دے رکھی ہیں، دوران سفر میں کیا کام کیے جانے چاہیے، مسافر کے لیے کون سی چیزوں کی رخصتیں ہیں، پھر سفر سے واپسی کے آداب کیا ہیں، اور سفر کے پھر دعائیں کون کون سی ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کتاب کے اندر ایک طرح سے مرتب کر دی گئی ہیں۔ تو سفر کے آداب کی دعا بھی کی پوری بکلیٹ موجود ہے، آداب اور دعائیں، اور اسی طرح سے اس کا ایک کارڈ بھی موجود ہے، اس میں بہت ساری دعائیں جو ایک جگہ کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی سفر پہ جائیں تو وہ جو کہتے ہیں نا ہینڈی قسم کی چیزیں اپنے بیگس میں رکھیں، تاکہ جیسے ہی جیسے بعض اوقات تو خیر اس کے کارڈز وغیرہ آپ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکے بھی ہوتے ہیں یا رکھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر قابو میں نہ رکھے ہماری گاڑیوں کو یا ہماری سواریوں کو، تو کیا ہم اس کو قابو میں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے ان تمام چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول رکھ سکے، کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہماری ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے ان کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خبر جب ان کو خود مل جاتی ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے حصے میں تو وہ اولاد آئی جو کہ زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح سے واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ خود تو تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری بیٹیاں ہوں، بیٹیاں ہوتی ہوں تو تمہارے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور تم سوچنے لگتے ہو کہ اس کو زندہ رکھوں یا مار ڈالوں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کے لیے پھر بیٹیاں منسوب کرتے ہو، وہ بیٹیاں جو کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور ایک مخلوق بنائی ہے جو تھوڑی سی جو ہے وہ کہتے ہیں زیورات میں پالی جاتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سنوارا سجایا خوبصورت بنایا جاتا ہے اور اس سے خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف بیان کی ہے یہاں پہ، اس لیے کوئی بھی دل چھوٹا نہ کرے کہ ہم سب زیور کی محبت رکھتے ہیں الحمدللہ اپنے اندر، اور جمع بھی کر کے رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو خاص رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ خدا کے رحمان چاہتا تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تکے لڑاتے ہیں۔ اور کیا ہم نے ان سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو ہم نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اسی ڈگر پہ چلے جاؤ گے؟ خواہ اس راستے سے زیادہ کوئی صحیح راستہ میں تمہیں بتا دوں، یعنی کہ تمہیں کوئی راستہ صحیح بتا بھی دیا جائے تو پھر بھی تم کوئی راستہ بدلو گے نہیں، چھوڑو گے نہیں، صحیح نہیں کرو گے اپنے راستوں کو جس پہ تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اور تم جس پر بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کے انکاری ہیں، یعنی کہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کر رہے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔
الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، وہی رہنمائی کرے گا. یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ نے پیدا کیا تو اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے ہماری، اور رہنمائی کے طریقے بھی ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. مگر اگر جو ہم میں سے جو لوگ اپنی رہنمائی چاہے ہی نہ، اپنے راستے کو ڈھونڈنے ہی نہ چاہیں، تو پھر آپ سوچیں اللہ تو نہیں بھٹکا رہا نا پھر ہمیں. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ساری ہدایات دے دی اور سب کچھ جو ہے ان کو پوری برہان دکھا دی اپنی، اور ان کو مشاہدہ بھی کروا دیا، تو اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے علاقے کے لوگوں کو دین پہنچا نہ سکے، راضی کر نہ سکے، ان کو دین پہ لا نہ سکے، بلکہ اللہ انہیں اور ان کے باپ دادوں کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا. مگر جب وہ ان کے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کے انکاری ہیں، یعنی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی میں پہ کیوں نازل نہ ہوا. یعنی کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے بڑے بڑے جو ہمارے سرداران تھے ان کے پاس کیوں نازل نہ ہوا، اور ایک ایسے کسی شخص پہ کیوں نازل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے فوقیت دے رکھی ہے. یعنی کہ یہ تمہارا کوئی اس میں کریڈٹ نہیں ہے کہ تم نے جو ہے دنیا میں آج سرداری لے لی ہے، یا دنیا میں تم آج بلینرز یا ملٹی ملینرز بن چکے ہو. یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ مل گئی، کسی کو کم مل گئی ہے، اور کسی کو اتنا موقع مل گیا کہ اتنا کما اور بنا سکا. تو یہ تو اللہ کی دین ہے. اس میں انسانوں کی کوالٹی کیا چیک کرے انسان کہ جی جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہ زیادہ بہترین انسان ہوگا، تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت لیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی ایک دنیا کا ہے نا کہ اگر دنیاوی اسٹیٹس سب کا ایکول ہوتا تو آپ دیکھیں آج کون کس کے لیے کام کرتا. ہمارے گھروں میں جو چھوٹے اسکل پرسنز جو آ جاتے ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے، کیا کہ ہمارے گھروں میں آیا کرتے کام کرنے کے لیے. اگر سب کے پاس ابھی کچھ ہوتا تو ہماری بعض اوقات جو چیزوں میں ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں ہیلپ کرے، ہمیں کام کر کے دے ہمارا، تو کوئی بھی کسی کا کام نہ کر کے دیتا نا، تو پھر کام کیسے چلتا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے ہم نے، یعنی کہ یہ رزق کی جو تقسیم ہے اور یہ جو لوگوں کے اندر تقسیم کی ہوئی چیزوں کی، تو یہ کیوں ہے اتنی ہمیں ڈفرینٹ نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تمہارے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والے لوگوں کے گھروں اور ان کی چھتوں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے بالا خانوں جن پہ وہ چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پہ تکیے لگا کر وہ بیٹھتے ہیں سب کا سب سونے اور چاندی کا بنوا دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. جب جنت عدن کی ہم کل بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، وہاں پر زمرد کے جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہیں، سونے کی ٹہنیاں ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں اس قدر سے وافر مقدار میں سونا چاندی اور زیورات اور پتہ نہیں کون کون سے جواہرات موجود ہیں، اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ پوری دنیا میں سونے چاندی کی سب چیزیں بنا دیتا اور لگا دیتا. اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو محض دنیا کی متاع ہے، یعنی کہ سب دنیا کا سامان ہے یہ. اور آخر تمہارے رب یہاں صرف متقین کے لیے، یعنی کہ ساری جو آزمائشیں ہیں، یہ ساری جو رزق کی جو ہے وہ کمی کوتاہی ہے، کہیں پر ہے کہیں فراوانی ہے، تو سب کا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متاع ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. مگر اس کیا ہے، آخرت مگر متقین کے لیے. یہ بات تو 100% شیورٹی سے یہاں پہ کہہ دی گئی ہے کہ جس کو دنیا جتنی بھی مل جائے، دنیا میں جو جتنا بھی مگن ہو جائے، دنیا جتنی بھی فراوانی کے ساتھ مل جائے، مگر آخرت صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھی ہے، تقوی والوں کے لیے رکھی ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی کہ غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یعنی کہ جو ذکر نہیں کرتا، جو ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور وہ شیطان جو ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے. سوچیں کہ اگر کوئی شیطان ساتھی بن جائے، دوست بن جائے، ہم نوا بن جائے، تو پھر آپ سوچیں وہ کہاں کس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. وہ کب جو ہے وہ کسی کو چاہے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھ لے، ذکر کر لے، اچھی بات کر لے، یا لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی بات بتا دے. وہ کب چاہے گا؟
وہ تو صرف اور صرف یہی چاہے گا کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اور اس کی حرکتوں سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جہاں یہ کہیں بھی جنت میں جانے والا کوئی ایک کام بھی کر لے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا. اور ذکر کی ڈیفینیشن ہم پیچھے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، ذکر کو یاد رکھ لیجئے، سب کچھ ذکر میں آ جاتا ہے. قرآن پڑھنا ذکر ہے، نماز پڑھنا ذکر ہے، تسبیحات کرنا ذکر ہے. اس کے علاوہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں آپ وہ ذکر ہے. ابھی آپ ترجمہ تفسیر سے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ذکر ہے. ذکر کے مجلسوں میں بیٹھے یہ ذکر ہے. تو یہ تمام اذکار ہیں جو ہمارے صبح شام کے اور دن رات کے اور سوتے وقت کے اور جاگنے وقت کے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو شخص بھی ذکر نہیں کرتا، ذکر اس کی زندگی میں شامل نہیں، تو اس کے اوپر کیا ہے، ایک شیطان مسلط ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے. اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. یعنی کہ اس وقت اس کو ہوش آئے گا کہ میں کس کو دوست بنا بیٹھا، میں کس کے پیچھے چلتا رہا. یعنی کہ جس نے کیا کیا، اس کو جنت سے ہی دور کر دیا. تو کیا کہے گا، کاش تو مجھے ملا ہی نہ ہوتا، کاش تو میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ تجھے دیکھتا بھی نہ. یعنی کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. تم تو بدترین ساتھی نکلا. آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہہ ہی دیا ہے کہ شیطان بدترین دشمن ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم کیا دشمن کو کیا ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی وہ بدترین ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ رہ کے وقت گزار کے کیا واقعی وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا، ہمیں اللہ کی بات کو مان جانا چاہیے نا، اللہ کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. اور ایسے تمام افراد، اب پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ کچھ شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کچھ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو جنوں اور انسانوں جیسے شیاطین سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی. اور پیچھے ہم نے پڑھا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہمیں جب کبھی اکساہٹیں ہوں کسی انسانوں کی طرف سے، شیطانوں کی طرف سے، تو فوراً ہی اللہ کے پناہ میں آ جائیں. اور کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں تمام طریقے کے شیطانوں سے، چاہے وہ جنوں میں سے بھی ہو یا انسانوں میں سے بھی. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو کیا آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نفع مند نہیں ہوگی، تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک رہیں گے. اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سنواؤ گے یا اندھوں کو، جو کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں ہم دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو ہم آنکھوں سے ان کو وہ انجام دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، وحی کے ذریعے سے جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو جو بات سننے والے کو سننے کو تیار نہیں ہے، تو اور دوسرا ہے کہ تم سے وہ عذاب کی بھی جلدی ہی مچا رہے ہیں، تو تم کیا ان کو سنواؤ گے جو سننا نہیں چاہتے، ان کو راہ دکھاؤ گے جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو کیا کرو، ایٹ لیسٹ تم اپنا کام کیے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. فقد استمسک بالذی اوحی الیک، یعنی کہ اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو اب دیکھیے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا تو ہمیں بھی ہے نا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے مضبوط کڑے کو تھام رکھو. مضبوط کڑا کیا ہے؟ یا قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں موجود ہے. اور آپ نے کیا فرمایا تھا، میں جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، القرآن والسنتی. تو یہ دو چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اپنا راستہ نہ چھوڑیں، اپنے راستے کو جو ہے وہ کسی طرح خراب نہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے، تمہارے قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. واقعی میں شرف ہے، ہم فیل کرتے ہیں اس بات کو، یا کم از کم اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، یا کم از کم ہمیں یہ قرآن سمجھ آتا ہے الحمدللہ. شرف فیل ہوتا ہے، اس سے ہونا چاہیے ہمیں اس سے شرف فیل کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی رحمت کر دی ہے، بہت بڑی، کہتے ہیں بہت ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت دے دے، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی نعمت دے دے، پھر اور آگے بڑھ کے اس کو سمجھانے کی نعمت دے دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا شرف ہے. تو اس شرف پہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. کہتے ہیں نا وہ تتم الصالحات والی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بہت ساری نعمتوں کا اختتام کر دیا ہے مجھ پر، بہت ساری نعمتوں کی بھرمار کر دی ہے مجھ پر، تو سب کا شکر ہے تیرا میرے رب. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہم اس کا سب سے بڑا شکر یہی ہے
قرآن کو پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، لوگوں تک پہنچانے والے بنے، اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے بنے، اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کرنے والے بنے، اس شرف کو محسوس کریں، اس آنر کو فیل کریں کہ آپ سب آنرڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہاں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا ہے، اور آپ سب الحمدللہ قرآن پاک کی ان صورتوں کو، ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں. آپ کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ جب آپ کا ریکارڈ مینٹین ہوگا نا تو اس میں آپ کے لیے سارے دن جب آپ نے قرآن کا یہ ذکر یہاں تک کتنے وقتوں میں پڑھا تھا، یہ سب گولڈن لیٹرز میں اور گولڈن اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ روشنی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے ایک طرح سے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ لمحات، بہترین لمحات گزرے تھے جس وقت آپ قرآن کے ساتھ تھے. تو جس وقت بھی جتنا بھی ٹائم آپ اپنے گھروں میں اپنے قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سارا آپ کے یہ روشن ٹائم ہوتے ہیں، گولڈن ٹائم ہوتا ہے جو آپ اس قرآن کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اصل شرف کہتے ہیں نا، شرافت، اصل عزت، اصل آنر تو یہی کتاب کے ساتھ ہونا ہے. اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی کیا جواب دہی کرنی ہوگی؟ قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ یا تو ہمارے حق میں حجت بن جائے گی یا ہمارے خلاف حجت بن جائے گی. تو ہم نے تو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، ہم سب یہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس کو ہمارے لیے بہترین ساتھی کی شکل میں ہمارے لیے قبر میں ہمارے پاس بھیج، اور یہ بہترین اعمال نامے کی صورت میں ہمارے اعمال ناموں میں شامل ہو جائے، اور ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں خوبصورت طریقے سے مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. آمین. اور تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ کر دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور دوسرے الہ بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ سب مذاق اڑانے لگے، اور ہم ایک سے ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے جادوگر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب دیکھیں کتنا تضحیق کا انداز ہے نا کہ ان کو نام بھی نہیں پکارے، ان کا کہتے ہیں کہ اے جادوگر، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے ملا ہوا ہے اس کے بنا پر ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی ہم ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنے بات پر پھر جاتے. پیچھے میں بہت سارے عذاب پڑھ لیے تھے نا، ان پر آگ کا، کس طرح سے وہ خون کا عذاب، جوؤں کا، مینڈک سرسریوں کا، اور کس طرح کی چیزوں کا عذاب ہوا تھا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر بار دعا کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے، اور ہر بار کیا وہ کرتا ہے جب عذاب پھر جاتا تو خود بھی پھر جاتے. ایک روز فرعون نے اپنے قوم کے درمیان پکار کر کے کہا کہ لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو کہ حقیر ہے، جس کو بات بھی کرنی نہیں آتی اور یہ اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا؟ اب دیکھیں کس قدر انسیکیورٹی کا شکار شخص ہو سکتا ہے نا، کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ڈر کس طرح ایک عام معمولی سے آدمی سے ڈر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے پاس کیا کیا ہے. کیوں نہ اس کے پاس سونے کے کنگن اتارے گئے، یا فرشتوں کا ایک دستہ ہی اس کی اردلی میں آ جاتا، یعنی کوئی تو باڈی گارڈز ہوتے اس کے ساتھ. اس نے اپنے قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار انہوں نے ہمیں خطرناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو ایک کھٹا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ بنا دیا. اور جو ہی کہ ہم نے ابن مریم کی مثال دی کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پہ غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ ہے جو تمہارے سامنے بحث کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ وہی بہت جھگڑالو لوگ ہیں. ابن مریم اس کے سوا کچھ بھی نہ تھے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں. وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ تو قیامت کی نشانی ہے، قیامت سے قریب ہی وہ نازل ہوں گے. بس تم اس پر شک نہ کرو اور میری بات مان لو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم بعض باتوں کی حقیقتیں تم پر کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی طرف تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے وقت میں جب لوگوں کے پاس تبلیغ اور تعلیم کے لیے گئے تو انہوں نے بھی کیا یہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، وہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. تو بس ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرنی ہے.
اور اسی کی عبادت میں ہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ تو اسی کے اندر ہی ہے. اور اسی کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا ہر نماز میں اپنی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا. اور اس سیدھے راستے کو ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ صرف دکھانا نہیں، اس پہ چلانے کی بھی توفیق دینا، یعنی کہ چلنے کی بھی توفیق دینا ہمیں. اور صرف چلانا ہی نہیں بلکہ منزل تک بھی لے جانا، یعنی کہ جنت تک بھی پہنچا دینا. تو صراط مستقیم بیسکلی ہمیں ان تینوں طرح سے گائیڈ لائنز دیتا ہے، یعنی کہ نہ صرف دیکھیں ہمیں راستہ دکھاتا ہے بلکہ اس پہ چلاتا ہے، بلکہ منزل تک بھی لے جاتا ہے یہ راستہ ہمیں. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور ایک دردناک عذاب سے. یعنی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ان کے پاس کیا تباہی آ گئی کہ دردناک عذاب جو ہے ان کی تباہی کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ان کو ابھی بھی ملے گا اور بعد میں بھی ملے گا. یعنی کہ جو بھی اللہ کے فیصلے سے انکار کرتا ہے اس کے لیے انڈیویجولی بھی تباہی آ رہی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کی آخرت میں جو اس کی سزا ہے تو اس کو ملنے ہی والی ہے. هل ينظرون الا الساعة، کیا لوگ اب اسی بات کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پہ قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اور جس دن وہ آ جائے گی تو متقین کو چھوڑ کر کے باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی کہ جس دن قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن متقین کو چھوڑ کے، یعنی کہ تقویٰ والوں کو چھوڑ کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اور سب ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہوں گے جو پیچھے ہم جھگڑے ان کے پڑ بھی چکے ہیں کچھ نہ کچھ. اور اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرما بردار بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور کوئی تمہیں غم بھی لاحق نہیں ہوگا. یہ کس کے لیے وعدے کیے گئے تھے جو دنیا میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے جم جاتے تھے؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ان کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور یہ پارا 1 سے سورہ البقرہ سے یہ مضمون پڑھتے چلے آ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن کو خوف نہیں ہوگا، کن کو غم نہیں ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کی مثالیں لے کے، عبرتیں لے کر کے اپنے حال کو بہتر بنائیں گے، اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حال میں جئیں گے، پریزنٹ لائف میں جئیں گے، پریزنٹ اسٹیٹ میں جئیں گے، تاکہ ان کا جو ہے فیوچر بہتر ہو سکے. اور کیا کہا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال، ابھی ہم بات کریں تھے جنت کی چیزوں کی، تو کیا ہوگا جنت میں؟ سونے کے تھال اور ساغر اور گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں پر موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی بنا پر ہوئے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں ان کے لیے وہاں پہ سونے کے برتن ہوں گے. دنیا میں تو سونے کے برتن ہمیں کہاں سونا پہننے کے لیے نصیب نہیں ہوتا. یہاں پر ہم بنا بھی لیتے ہیں تو چھپا چھپا کر اس کو لاکر میں رکھ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ کوئی چھین کے لے جائے ہم سے. اور یہاں پہ سونے کے برتنوں میں کھانے پینے کو مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنتیوں کے لیے سونے کے برتن ہوں گے، ان کی کنگھیاں تک سونے کی ہوں گی، ان کے ہیئر برشز یا ان کی کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گی. ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن جو ہے وہ عود کی لکڑی ہوگی، جس کو آج ہم خرید کے لاتے ہیں بہت مہنگے داموں، ہزاروں روپے اس میں، اور گھر میں خوشبو گری لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ان کی انگیٹھیوں میں جو ہے یہ عود کی جو لکڑیاں عود جل رہی ہوگی. اور ان کے مشروب اور برتن جو ہے وہ خود چل کر ان کے پاس آ جائیں گے، آپ کو جا کے لانے نہیں پڑیں گے. آپ بس خواہش کریں گے. کہتے ہیں جنت میں ایک جنتی صرف خواہش کرے گا، ابو امامہ کی روایت ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس کو کوئی مشروب ڈرنک جو ہے وہ پیے، تو وہ صرف کہے گا وہ ڈرنک، جیسے کہتے ہیں نا کہ خود ہی. اب ہم تو یہ سب شوز میں فکشنز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، چیزیں اڑ کے پہنچ جاتی ہیں اور ہاتھ میں آ جاتی ہیں، یا جادو کے ذریعے چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جادو ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. یہ جادو نہیں ہے، یہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے ہیں وہاں پر کہ جو دنیا میں بہت چیزوں کو اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے. اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، مجھے یہ بھی نہیں کھانا، مجھے وہ بھی نہیں پینا، مجھے ایسا بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں کہ ان کے لیے ان کی مشروبات اور ان کی غذا جو بھی ہوگی وہ چاہیں گے اور ان کے ہاتھوں میں ہوگی. اور اس کے بعد پی کے دوبارہ رکھنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا ان پر. ہم کچن میں جا کے سامان رکھ کے آتے ہیں اپنا، یہ ٹیبل پہ چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات، یہ نہیں، بلکہ وہ خود چلے بھی جائیں گے. آپ نے پی لیا ڈرنک تو وہ آپ کا جو ہے وہ گلاس جو تھا وہ چلا بھی جائے گا خود بخود ہی آپ کے پاس سے. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت جنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں جنت کی باتیں بتا بتا کے کہ انسان جنت میں جانے کے لیے نا، پھر کہتے ہیں نا کہ وہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہو جائے. جو بھی کرنا ہے کرو بھائی، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. ایسی جنتیں تو پانی ہی پانی ہے.
یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. کہاں اس قسم کی چیزیں ہمیں یہاں دنیا میں ملنے والی ہیں؟ جہاں مل رہی ہیں اس کو تو پانے کے لیے ہم اپنا 100% لگا دیں نا. یہی صورتحال بیسیکلی ہمیں یہاں سے بتائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ یہاں متقین جو لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے. اب دیکھیں بعض اوقات ہم جن لوگوں سے ملے نہیں ہوتے ہمیں ان سے جو ہے نا اللہ کے لیے جو ہے ان سے محبت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین کو چھوڑ کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, تو متقین ہی دوست ہوں گے ایک دوسرے کے. تو آپ دیکھیں بعض اوقات یہی دوستی اور یہی محبتیں ساتھ ہوتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ تو الگ کسی جنت میں ہوں گے اور میں پھر پتہ نہیں کہاں جنت میں ہوں, کہاں ملاقات ہوگی آپ سے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا, المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوتا ہوگا. تو تمام صحابہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو, کیونکہ ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے. آپ دیکھیں اسی طرح سے انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان سے مل نہیں سکا آج تک. ہم صحابہ کرام سے کہاں مل سکے, ہمیں صحابیات کو ہم نے کہاں دیکھا ہے یا ان سے کہاں ملنے کی خواہش ہے ہمیں. مگر اگر ہماری ان سے محبت ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ان سے ملوا بھی دے گا. جیسے ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل سے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ بن جبل نے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا ہے نا, میں نے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ تجھ سے محبت کرے جس سے تو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ہے, وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے, عرش الہی کے سائے پر ہوں گے. اور جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت جو ان پہ لاگو ہو جائے گی, اور ان کی محبت پہ جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو اللہ ان کے خرچ میں برکتیں عطا فرمائے گا. پھر جو اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے نکلتے ہیں, ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کی ساری مسافتیں جو طے کر کے جاتے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہترین ان کے لیے نیکیاں لکھ دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی کمپنیاں, اچھے لوگوں کی دوستیاں, اچھے لوگوں کے ساتھ کو اپنائیں, ان سے محبت کریں. اور اگر نہیں بھی پہنچ سکتے ان تک تو کم از کم یہ خواہش تو رکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت ہے ہمیں آپ سے, تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن اکٹھے کر دے گا, ملا دے گا. تو آج اللہ کی خاطر کسی سے جو ہے ہم اپنی ایسی دوستیاں اور محبتیں رکھیں کہ جو ہمیں قیامت میں اور آخرت والے دن بھی اللہ تعالیٰ وہاں نور کے ممبروں تک. اب دیکھیں بہت بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کو بھی نور کے ممبروں تک نہیں پہنچایا گیا, مگر صرف اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کے دین کے خاطر, اللہ کی اس کلام کی خاطر محبت رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعامات دیے, ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا ہے, عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور ہم سب بھی تو یہاں جمع ہے نا آج اللہ کی اس کتاب کی خاطر, اللہ کی اس کتاب کی خاطر محبت میں جمع, ایک دوسرے کے سامنے, ایک دوسرے کے آگے, اور مسلسل اتنے دنوں سے آپ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت ہی ہے نا جس کی بنا پر ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قائم رکھے, اور انہی محبتوں کو جو ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سٹور کر دے, اور وہاں نور کے ممبروں میں انشاءاللہ ہم سب اسی طرح اکٹھے ہو کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ. آمین. یہاں بکثرت میوے موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے, اور رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ کی جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی, اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے پر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے کہ اے مالک, یعنی کہ جہنم کے دروغہ کا نام ہے یہ, کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام ہی کیوں نہ کر دے, یعنی کہ ہمیں مار دینا ہمیشہ کے لیے, مٹی کر دے ہمیں. سورہ نبا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مار کے مٹی کیوں نہیں کر دیتا, مطلب ہمیں دوبارہ اٹھایا کیوں, اس نے دوبارہ زندہ کیوں کیا ہمیں اس نے. تو اچھا ہے, تو وہ جواب دے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو گے, تمہارے پاس حق لے کر آنے والے آئے تھے, مگر تم میں سے تو اکثریت کو حق ہی ناگوار تھا. لیکن جب کام جو ملا تھا تمہیں کرنے کے لیے تم نے تو وہی نہ کیا, تو اب تو تم یہاں پڑے رہو تو پڑے رہو, نہ تمہیں مارا جائے گا نہ مٹایا جائے گا, تو موت تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, زندگی ہی زندگی ہے, بھگتتے رہو سزا یہاں پر. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں, ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری ساری سرگوشیاں, چپکے چپکے باتیں, اب چاہے ہم کسی کی غیبتیں کریں, جھوٹ کسی پہ الزام تراشیاں کریں, یا کوئی اور جو ہے وہ لغویات اور فحشات کی باتیں کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ ساری باتیں اللہ سن رہا ہوتا ہے, اور فرشتے اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں.
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. ان سے کہو کہ واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا تو میں ہی ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں، اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ اپنے وہ دن کو دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا تھا. وہی ایک آسمان میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ وہی ہے. وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا تر ہے، جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کے ہر چیز کی بادشاہی ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر جو یہ لوگ پکارتے ہیں جنہیں، وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر کوئی حق کی گواہی دے، یعنی کہ کوئی جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جتنی بھی شفاعتیں ہوں گی باذن اللہ ہوں گی، جس کے لیے اذن ہوگا اسی کی سفارش ہوگی، جس کو اذن ہوگا وہ سفارش کرے گا، اور اللہ جس کی سفارش چاہے قبول کرنا اس کی وہ قبول کرے گا. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو باندھ کر کے نہیں دیتے. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، ان سے درگزر فرماؤ اور ان سے کہہ دو کہ سلام ہے تم پر. سلام ہے یہاں پہ، سلام سلامتی کے معنی میں، یہ السلام علیکم کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ سلامتی، یہ سلام کون سے، یہ قولو سلامہ والا سلام ہے. اوکے ٹھیک ہے بائے بائے، اس سے زیادہ ہماری بات نہیں ہوگی. ہیلو ہائے سلام دعا دور سے کر لیا ہم نے، اس سے زیادہ ہم اپنی کوئی گفتگو نہیں بڑھائیں گے آگے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا.